على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ محبت درس کرنے کے بعد سامعین عزیز محتشم، قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کا چند حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کی شان بیان فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کے رب ہونے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اللہ کی ربوبیت کو قبول کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، خدا مانا، اپنا معبود حقیقی مانا، کہا قالوا ربنا اللہ، ہمیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قالوا ربنا اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید سے محبت کرنے کا انعام کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں جو ہر نماز میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی، سورۃ اخلاص میں ہے کیا؟ سورۃ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، اس کے بے نیاز ہونے کا، اس کا ہر قسم کی اولاد سے پاک ہونے کا، خود انسانیت یعنی جسم سے پاک ہونے کا بیان ہے، اور اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی جو ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، یعنی اللہ کی توحید بیان کی گئی۔ تو کہا گیا کہ حضور وہ تو ہر نماز میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا لو۔ جب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، تو پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے یہ سورت بہت محبوب ہے، مجھے یہ سورۃ اخلاص بہت پیاری ہے، میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، مجھے بہت محبوب ہے، پڑھنے میں مجھے بہت لذت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا تیرا یہ فیصلہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا پھر سن لے، اللہ بھی تجھے محبوب رکھتا ہے، پھر اللہ بھی تجھے محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید سے پیار کا انعام یہ ہے کہ جس نے اللہ سے پیار کیا پھر اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک سورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ اخلاص سے پیار اس لیے تھا کہ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے اور وہ محبوب ہے۔ اس صحابی کے نزدیک سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو دوستو، تو پھر یہی چیز قرآن میں بیان کی جا رہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو من و عن تسلیم کر لیا، کہا ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ربوبیت قبول نہیں، کسی کا معبودیت قبول نہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر ثم استقاموا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مومن ہونے کے بعد پھر جائیں، نہیں، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں۔ تو پھر ہوگا کیا؟ پھر بھی اسے انعام ملیں گے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں یہی فرق تو بتایا جاتا ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرماتے تو منافق بھی نماز ادا کرتے تھے،
تو یہ چیز نہیں، مومن اور اسلام میں یہ فرق ہے۔ قرآن میں ایک آیت مبارک ہے، اگر میں اس کو سمجھا سکوں آپ کو، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ منافقوں کے بارے میں آیت ہے۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اپنے مومن ہونے کا، یعنی منافق، دیہاتی وہ منافق تھے، تو وہ منافق دعویٰ کرتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، ہم مومن ہیں۔ قل، محبوب آپ فرما دیں ان کو، لم تؤمنوا، کہ تم مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، محبوب ان کو تم یہ بتاؤ کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو مومن ہونے کا، یہ تمہارا دعویٰ سچا نہیں ہے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تقاضے کے اندر جو عبادات آتی ہیں، جو فریضے ہیں، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ منافق بھی ادا کرتے تھے کہ تم یہ کام کرتے ہو جو مسلمان کرتے ہیں، مگر تمہارے اندر جو ہے وہ کھوٹ بھرا ہوا ہے، اس لیے تم مومن نہیں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں، لہذا قل لم تؤمنوا، ایمان سے بھی تمہارا واسطہ نہیں ہے، تم مومن بھی نہیں ہے۔ تو مومن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل پر مہر لگ جانی چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو بس غلام ہوں۔ تو دوستو پھر یہ نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام سے پھر جائے اس کی سخت کافر، اس کی سزا جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہے، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ پھر کافر کی سزا سے بھی اس مسلمان کی، جو مسلمان ہو کر کافر ہوا، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، اسے مرتد کہا جاتا ہے، مرتد کافر ہے۔ تو اس لیے منافق کی سزا بھی بہت سخت ہے، قرآن میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے طبقات ہوں گے، جہنم جو ہے اس کے طبقات ہیں، تو قرآن میں آتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گرائے جائیں گے، جو سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کے ساتھ محبت کا انعام بھی بہت ہے، اور دین کے ساتھ بغاوت کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو پھر روزی میں اضافہ بھی پاؤ گے، ولئن کفرتم، اگر پھر رب کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ لینی چاہیے انسان کو، اگر انسان دین میں آ گیا تو اس سے کما حق کو دین کا ہو جانا چاہیے۔ حضرت امام مالک دینار جنہوں کی سچی توبہ قبول ہوئی تھی، ان کے بہت بڑا ایک لمبا واقعہ ان کی بیٹی کے حوالے سے، جس میں آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی خوبصورت بات مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، فرمایا کہ دین کا میلہ ہو جانا انسان قبول کر لیتا ہے، دین کمزور ہو گیا، انسان کے اندر ایمان کمزور ہو گیا، اپنے دین کی کمزوری اور اس کا میل ہونے کو انسان اس کو قبول کر لیتا ہے، مگر انسان کے کپڑے میلے ہو جائیں انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ انسان دین کا میلہ ہونا قبول کر لیتا ہے، اور انسان نے کر لیا ہے، اس کا دین کمزور ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں دین پر کتنا عمل پیرا ہوں، میرا دین کتنا کمزور ہو گیا، میرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ کپڑے میلے ہو جائیں اس بات کو پسند نہیں کرتا، انسان کہتے جی میرے کپڑے کیوں میلے ہو گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ روزانہ کا کاٹن کا سوٹ کو پسند کرتا ہے، مگر دین کے ستھرے ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ بہت بڑی بات کہی آپ نے، بہت بڑی بات کہی۔ انسان اگر یہ چیز پسند کرتا ہے کہ میں ہمہ وقت ستھرا رہوں، تو وہ یہ سوچے میرا سب سے جو پہلا فریضہ ہے، میں جس وجہ سے زندہ ہوں، وہ میرا دین ہے، وہ میرا ایمان ہے۔ اگر اس میں میلا پن ہے، اور اس میں اگر میل موجود ہے اور اس میں کمزوری موجود ہے، تو میرے اس صاف ستھرے کپڑوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ نا، جب تک ایمان اندر دل و جان اللہ کے حضور حاضر نہیں ہے،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ دو نمازی ہیں. ایک نمازی وہ ہے قد افلح المؤمنون جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کی. دوسرے نمازی وہ ہیں جن کے لیے نماز بھی ہلاکت بن جاتی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ اپنی نمازوں میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ان نمازیوں کے لیے نماز بھی ہلاکت ہے. ان نمازیوں کے لیے نماز بھی خشوع ہے، ان کے لیے کامیابی ہے. اصل یہ چیزیں سمجھنے کے لائق ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو رب تو کہہ دیا، پھر استقامت بھی ضروری ہے. اور پھر استقامت میں اگر کمزوری آ گئی تو پھر انعام نہیں ملنا. انعام اس وقت ملنا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، ایسے نہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. یہ نہیں کہ آدھا 50-50 بس چل جائے گا کام. نہیں نہیں نہیں، دین صاف ستھرا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. کیا تمہارے صاف ستھرے کپڑے اللہ پسند کر لے گا کہ جو دین میں کھوٹ آ جائے گا، ہم اپنے دین میں کمزور پڑ جائیں گے؟ ہمارے دین میں جس طرح امام مالک دینار فرماتے ہیں کہ ہمارا دین تو میلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، مگر ہم کپڑے جو ہے اپنے صاف پسند کرتے ہیں اور اس کے میلا ہونا پسند ہی نہیں کرتے. تو دین کو کیسے قبول کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور دین کمزور ہو جائے؟ جب بہت بڑا ایک لمحہ ہے، یہ بہت بڑا فکر ہے. تو اس لیے بزرگوں کی ہر ایک بات جو ہے دین سے ہٹ کر نہیں ہے. ہر ایک قول دین کے عملی تقاضے کے مطابق ہے. جس طرح کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنا آگ پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قرآن کی یہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. آپ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے لیعرفون، وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. تو اس لیے جب تک ہم اپنے نفس کو دین میں نہ ڈھال سکے، اپنے نفس کو پاک نہ کر سکے، ظاہری پاکی کو تو ہم پسند کر سکے مگر باطنی جو پاکیزگی ہے اس کو پسند نہ کیا تو کیا زندگی ہے انسان کی. تو اس لیے بزرگوں کی جو نصیحتیں ہیں، بزرگوں کی جو اقوال ہیں، جو سیرت ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اصل وہ ہماری زندگی ہے. آپ کی سیرت کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کو عرس مبارک بھی اگلے ماہ میں آئے گا. آپ کی سیرت کے حوالے سے آتا ہے کہ صوفیانہ لباس آپ فرماتے ہیں اگرچہ جائز ہے، مگر حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں میں صوفی لباس کو بھی پسند نہیں کرتا. صوفی لباس کو بھی پسند نہیں کرتا. اتنے درویش تھے. کیا پوچھتے ہیں داتا گنج بخش کے بارے میں؟ اتنے درویش تھے. حضور داتا گنج بخش کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ 300 بڑے بڑے مشائخ جو فیوض و برکات کے اعلیٰ مسند پر فائز تھے، حضور داتا گنج بخش نے ان سے علم اور فیض پایا. بڑے بڑے مشائخ سے. داتا گنج بخش ایسے نہیں بنا. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اجمیر کے تاجدار 40 دن ایسے نہیں بیٹھے. دین کو راضی کیا تو پھر دین والے بھی حضور داتا گنج بخش کے در پر آئے. 90 لاکھ کے پیر خواجہ اجمیر چھوٹی بڑی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اس میں بہت بڑا سبق ہے. اور یہ نہیں ہے کہ 1-2 دن گزار کے چلے جائیں. 40 دن گزارے ہیں اور ایسے نہیں عبادت کی صورت میں. اور جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ نہیں ملا. نہ، آپ کے جو اشعار ہیں نا، یہ آپ پڑھتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر کو نور بدار، یہ آپ کے کہے ہوئے اشعار ہیں حضور خواجہ غریب نواز کے. آپ فرماتے ہیں کہ اس شعر کے اندر بہت بڑا وزن ہے. اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے کہ ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما. حضور داتا گنج بخش کی صفات یہ ہیں کہ یہ جو ناقص لوگ ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں،
مگر سن لو جو مجھ ناچیز یہاں پہ 40 دن بیٹھ کر گئے ہیں کامل رہنما، یہ کاملوں کو بھی رہنمائی دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک تو خواجہ غریب نواز عمرہ کر کے تشریف لیا، حضور کی بارگاہ سے مہر لگ گئی، مرشد نے اجازت دے دی، اب چلے جائیں ہندوستان میں۔ اب تم اس فیض پر پہنچ گئے ہو، اس مقام پر پہنچ گئے ہو، حضور کے در سے ہو کر خواجہ اجمیر ابھی ہندوستان میں ملتان میں نہیں جاتے، پہلے حضور دادا گنج بخش کے در پر بیٹھ 40 دن گزارتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ناقص سہارا پیر کامل۔ حضور دادا گنج بخش کی صحبت ایسی ہے، ناقص سہارا پیر کامل، ناقص لوگوں کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے پیر کامل ہیں۔ اور جو کامل لوگ یہاں آتے ہیں، جہاں اللہ کے جو ولی آتے ہیں، بہت بڑے پڑھے لکھے شیوخ آتے ہیں، ان کو بھی راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑے دین کے جو تابعداری ہے کیا ہو سکتی ہے؟ دین کی جو عملی زندگی ہے، اس سے بڑا سبق کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ تو یہ بہت بڑا سبق ہے دوستو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھ لیں نا، ثم استقاموا، تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کریں، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو بھی پورے کریں۔ کہ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، غور کریں گے تو سمجھ آئے گی شاید، کہ انسان کے 7 مقامات سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، 7 جہنم کے طبقات ہیں، اور کلمہ شریف میں 7 کلمات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ جہنم کے جو دروازے وہ بھی 7 ہیں۔ بڑی خوبصورت آگے بات کی، گناہ کے سرزد ہونے کے امکانات ان میں موجود ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، اور یہ جگہ بھی 7 ہیں، اور پھر کلمہ شریف کے اندر جو کلمات ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور یہ وہ کلمات 7 ہیں جس کی برکت سے انسان کے سرزد ہونے والے گناہوں کی جو جگہ ہیں، اور پھر آگے اگر فرض محال انسان ان سے سرزد انسان کے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر انسان پہنچ جاتا ہے جہنم کے دروازے پر جو کہ وہ بھی 7 ہیں، پھر آگے آ جاتا ہے کلمہ طیبہ جس کے کلمات بھی 7 ہیں۔ تو وہ کلمات 7 انسان کے جہنم کے جو دروازے ہیں اس کو آ کے بند کر دیتے ہیں، اور انسان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ انسان کو وہ کلمہ آ کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ 7 دروازے، 7 کلمہ کے جو 7 کلمات ہیں، کلمہ شریف کے کلمہ طیبہ کے جو 7 کلمات ہیں، جہنم کے 7 طبقات کو بند کر دیتے ہیں، مومن کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو جب مومن کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر دین پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ فرشتے بھی ان کے لیے نازل کر دیتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الشاء الا اللہ۔